ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا، بے شک ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا، بے شک ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا۔ اور وفاداروں کی صورت میں بہت غدار وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پڑتے ہیں، ارے بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت۔ بے شک جواب نہیں، بالکل بالکل جواب نہیں۔ ماشاءاللہ اس شعر کی اللہ رب العزت ہمارے مقتدیوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ جی جی کیس والے بھائی ہماری ان سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوئی ہے، سمجھ لو احسان بھائی سے، لیکن ماشاءاللہ اتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جی بالکل محبت کے لائق ہے ماشاءاللہ۔ میرا صاحب کی ماشاءاللہ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں۔ حکم ہوا ہے کہ شعر کو دوبارہ پڑھا جائے، ذرا مزل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا۔ اور وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پڑتے ہیں، ارے بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے ماریں گے ان کو اور شعر سنو بریلی والوں، شعر سنو، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہم جی جی اپنی قسمت پہ ناز کرو، قسمت پر بالکل ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، بے شک ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا۔ اور یارو یہ یوپی کیا، یہ یوپی کیا، وہ دلی کیا، کرو کیا ذکر بھارت کا، عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت حضرت علامہ غلام شیرازی منکری۔ ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج علاوت کا، ہمارے یامین حافظ صاحب کا حکم ہوا دوبارہ پڑھا جائے شعر کو۔ بالکل بالکل ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا۔ یہ یوپی کیا، وہ دلی کیا، کروں کیا ذکر بھارت کا، عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا، عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا۔ اور یاروں میں آپ کو بتا دوں یہ کون ہے امام اہل سنت، کون ہے سیدی سرکار حضرت۔ قسم خدا کی مسلمانوں سنیوں، بالخصوص بریلی والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، قسمت پر اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ یہ جو بریلی والا جو امام ہے ہمارا، یہ اگر ہم سبوں کو ملا ہے تو کسی اور کے صدقے نہیں بلکہ سیدوں کے صدقے ہمیں ملا ہے، حضرات حضور سرور کائنات کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ آؤ میں تم کو بتا دوں، آپ اگر آپ سبھی لوگ گھومنے پھرنے والوں میں سے رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو گئے ہوں گے، راجستھان آپ گئے ہوں گے، ایم پی میں آپ گئے ہوں گے، یوپی میں تو آپ گھومتے ہیں ماشاءاللہ، اسی طریقے سے اور صوبوں میں گئے ہوں گے، لیکن قسم خدا کی مسلمان ہو، آپ جاؤ راجستھان کی سرزمین پر اور ان سے پوچھو کہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ قسم خدا کی مسلمان ہو، ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوگا، ایک ہی جملہ ہوگا، ارے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ میں جھارکھنڈ کی سرزمین پہ گیا، وہاں پر میں نے ان سے سوال کیا، لوگوں تمہاری تہذیب الگ ہے، تمہارا تمدن الگ ہے، تمہارا کلچر الگ ہے، ارے تم اعلیٰ حضرت کو کیسے جانتے ہو؟ قسم خدا کی مسلمانوں، کشمیر کی وادیوں میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری زبان الگ ہے، تمہارا تہذیب الگ ہے، تمہارا تمدن الگ ہے، تمہارا کلچر الگ ہے، تم اعلیٰ حضرت کو کیسے جانتے ہو؟ تو قسم خدا کی مسلمانوں، ان سب نے ایک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ مولانا تم کو نہیں پتا باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ذرا زور سے
قبلہ زندہ باد زندہ بھائی جواب عمدہ خطاب ہے. ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وہ علاقہ رضا کا ہے. حضرات آپ سبھی بیٹھے اس وقت نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں نبی کی محبت کے تعلق سے. حضرات ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرات گرامی آج لوگ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے. حضرات گرامی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کی ولادت پر خوشی نہیں منانا چاہیے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کو تم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، تم اپنے دوستوں کو اپنے گھر پہ بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو اور خوشی سے نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہو. اور یہ سمجھ لو مجھے چاٹ کے ساتھ تم اپنے لوگوں کو سناتے ہوئے نظر آتے ہو. اور جب نبی کی ولادت کی بات آتی ہے تو تم یہ کہتے ہو یہ سب بدعت ہے، یہ سب جائز نہیں ہے. قسم خدا کی مسلمانوں سنیو تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم ان کے ماننے والے ہو. جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے خوشی منایا تھا، صحابہ کرام نے خوشی منائی تھی. اور حضرات گرامی جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں میرا محبوب دنیا پہ جا رہا ہے، تم خوشی مناؤ. اللہ اکبر مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اے سنیو تم کو مبارک ہو، کیونکہ سب سے زیادہ جس نے رویا رویا تھا وہ شیطان تھا. آج کل کے بھی شیطان اپنی اس دنیا میں اس دھرتی پر رہ کر کے نبی کی بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کی ولادت پر خوشی نہیں منانا چاہیے. کیا ہم کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے؟ اور ہم سنیوں کے دلوں میں نبی کی محبت بس چکی ہے، اس کو نکالنا ناممکن ہے. اور اسی لیے وہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوش ہے. جواب نہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ نبی کی محبت کے لیے جلسہ ہے. حضرات گرامی نبی کی محبت کے لیے جلسہ ہے. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے. یہ جنگ حنین میں شریک ہوئے تھے. قسم خدا کے مسلمانوں یہ جنگ حنین میں شریک ہوئے. جب مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے حضرت حارثہ بن نعمان آگے کھڑے ہو گئے، نبی کے کونین کی ڈھال بن گئے. اللہ اکبر مسلمانوں، جب ڈھال بن گئے یہ واقعہ وہاں پر ختم ہو گیا. جنگ حنین میں صحابہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی موجود تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین سے حضرت دہیہ کلبی کے شکل میں ملاقات کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میرا گزر ہو گیا، میں نے ان سے سوال نہیں کیا یہ کون ہے، کیونکہ میں نے پہچان لیا تھا کہ حضور جس سے باتیں کر رہے ہیں یہ دہیہ کلبی ہے. لیکن حقیقت میں وہ دہیہ کلبی نہیں بلکہ وہ جبریل امی تھے، کیونکہ جبریل امی حضرت دہیہ کلبی کے شکل میں آیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت حارثہ بن نعمان سے بلا کر کے ارشاد فرمایا. جب حضرت جبریل امی چلے گئے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان جانتے ہو یہ کون تھے جن سے میں بھی باتیں کر رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت دہیہ کلبی تھے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان نہیں یہ دہیہ کلبی نہیں بلکہ جبریل امی تھے. قسم خدا کے مسلمانوں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان جبریل امی تمہارا ذکر کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حارثہ بن نعمان وہی ہے نا کہ جب جنگ حنین میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے تھے تو انہوں نے آپ کے ساتھ
है